فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ۔ اس کی 6 جلد کا مطالعہ جاری ہے اور خطبہ نمبر 173 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیج نمبر ہے 419۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن خطبۃ لہ علیہ السلام فی رسول اللہ ومن ہوا جدیر بأن یکون للخلافۃ وفی ہوان الدنیا فی رسول اللہ ومن ہوا جدیر بأن یکون للخلافۃ فی ہوان الدنیا۔ امام اس خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بارے میں نیز خلافت کے سزاوار شخص اور دنیا کی پستی سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ خطبے کی سند۔ اس خطبے کے آخری حصے کو سید رضی سے پہلے تحفۃ العقول کے مصنف نے اپنی کتاب میں کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو جعفر اسکائی متوفی 24 قاف نے اپنے نغز العثمانیہ نامی رسالے میں اس خطبے کا کچھ حصہ بیان کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں اس خطبے کا آغاز پیغمبر اکرم کے مختلف اوصاف کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ خطبے کے دوسرے حصے میں امام اس شخص کی خصوصیات بیان فرماتے ہیں جو پیغمبر اکرم کی جانشینی کا سزاوار ہے۔ آپ مختصر عبارت میں کما حقہ مطلب کو ادا فرماتے ہیں۔ تیسرے حصے میں تقوی الہی کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام میں بلا وجہ جلد بازی سے پرہیز کریں اور بلا تحقیق کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ آخری اور چوتھے حصے میں دنیا اور دنیا پرستی نیز اس کی رنگینیوں میں محو ہو جانے کی مذمت میں گفتگو فرماتے ہیں۔ خطبے کا پہلا حصہ۔ امین وحی وخاتم رسولہ وبشیر رحمتہ ونذیر، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس طرح سے پہلا خطبہ اور ختم ہو رہا ہے رجلین رجلد لیس لہ وآخر منع الذی علیہ۔ ترجمہ۔ پیغمبر اکرم امین وحی خدا، خاتم النبیین و رحمت الہی کی بشارت دینے والے، اس کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اے لوگو، تمام لوگوں میں خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کے برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت اور صلاحیت رکھتا ہو اور اس بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی فتنہ کھڑا کرے تو پہلے اسے توبہ اور بازگشت کے لیے کہا جائے گا، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے جنگ کی جائے گی۔ اپنی جان کی قسم، اگر خلافت کا انعقاد تمام افراد امت کے ایک جگہ اکٹھے ہو جانے سے ہو
تو اس کی کوئی سبیل ہی نہیں، بلکہ اس کی صورت تو انہوں نے یہ رکھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ اپنے فیصلے کا ان لوگوں کو بھی پابند بنائیں گے جو بیعت کے وقت موجود نہ ہوں گے۔ پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ بیعت سے انحراف کرے، اور نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کرے۔ اور دیکھو، میں دو قسم کے افراد سے جنگ کروں گا، پہلا وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو کہ اس کا حق نہیں، اور دوسرا وہ کہ جس پر کسی کا حق لوٹانا واجب ہو اور وہ انکار کرے۔ شرح و تفصیل۔ عوام کی قیادت کے لیے بہترین فرد۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، امام علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کی بعض خصوصیات کے بیان سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں اور 4 خصوصیات پر اپنی گفتگو کو مرکوز کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ پیغمبر اکرم امین وحی خدا، خاتم النبیین، رحمت الہی کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ در حقیقت پیغمبر اکرم کا تمام لاہ عمل اور مشن انہی 4 صفات میں سمٹا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا پہلا مشن وحی الہی کو دریافت کرنا اور کمال امانت داری کے ساتھ اسے بندگان خدا تک پہنچانا ہے۔ آپ کا دوسرا مشن ایک ایسا آئین و شریعت لے آنا ہے جو رہتی دنیا تک قائم ہو، اور پھر رحمت خدا کی بشارت اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے ذریعے لوگوں میں اطاعت خدا کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ یہ 4 صفات قرآن کی مختلف آیات میں تکرار ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض جیسے پیغمبر اکرم کا بشیر و نذیر ہونا، جس کی طرف بارہا اشارہ ہوا ہے۔ اس کے بعد امام اس گفتگو کے ضمن میں لوگوں کے امام و خلیفہ کی شرائط بیان کرتے ہیں۔ آپ انہیں 2 اہم چیزوں میں خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے لوگوں، تمام لوگوں میں خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کے برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت اور صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ در حقیقت امام یہاں 2 بنیادی ارکان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک علمی پہلو کا حامل ہے اور دوسرا عملی پہلو کا۔ عملی لحاظ سے خلیفہ اور امام کو سب سے زیادہ آگاہ ہونا چاہیے، جبکہ عملی پہلو سے نظم و انتظام میں سب سے زیادہ قوی ہونا چاہیے۔ علمی لحاظ سے خلیفہ اور امام کو سب سے زیادہ آگاہ ہونا چاہیے، جبکہ عملی پہلو سے نظم و انتظام میں سب سے زیادہ قوی ہونا چاہیے۔ میں نے دوہرایا اس جملے کو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عالم تو ہیں مگر ایک اچھے ناظم اور مدبر نہیں، یا ناظم و مدبر تو ہیں لیکن عالم نہیں۔ بس جب تک یہ دونوں خصوصیات یکجا نہ ہوں، معاشرے کا نظام صحیح طور پر چلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں بھی بنی اسرائیل کی داستان میں آیا ہے کہ جب طالوت پیغمبر کو ان کے رہبر اور حاکم کے طور پر منتخب کیا تو انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس کام کے لیے ہم زیادہ سزاوار ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان بڑے طاقتور اور مالدار لوگ ہیں۔ ان کے اعتراض کے جواب میں کہا گیا، انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں انہیں وسعت عطا فرمائی ہے۔ واضح ہے کہ امام اس بیان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ نظام خلافت کو چلانے کے لیے سب لوگوں پر اپنی برتری اور اہلیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سبھی جان چکے تھے کہ آپ سب سے زیادہ اسلام کے اصول اور فروع سے آگاہ ہیں، نیز تدبیر امور اور دشمن سے مقابلے میں بھی آپ سب سے زیادہ قوی اور ثابت قدم ہیں۔ سوال: امام نے موضوع سے مربوط نص آپ کی خلافت سے متعلق پیغمبر اکرم کے نص سے کیوں استدلال نہیں فرمایا؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خلافت نص کی بنیاد پر تشکیل نہیں پائی ہے، جبکہ اس کا تعلق لوگوں کی طرف سے منتخب ہونے والے سزاوار ترین افراد کے ساتھ ہے؟ جواب: اس سوال کا جواب واضح ہے۔ اگر امام نص سے استدلال کرتے تو ان میں سے بہت سے لوگ انکار کر بیٹھتے، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ انہی کی مسلمات سے استدلال کریں اور انہی کی منطق سے انہیں خاموش کریں۔ یہ وہی چیز ہے جسے منطق کی اصطلاح میں جدل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جادلہم باللتی ہی احسن کا حکم دیا ہے۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 125۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کے برخلاف جو ضمیر کو روندتے ہوئے علمیت یا تدبیر امور میں حضرت علی علیہ السلام کی
برتری کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں قبول ہے کہ آپ ان دو جہتوں میں دیگر تمام لوگوں سے برتر اور توانا اور خلافت کے لیے سب سے زیادہ سزاوار تھے، لیکن یہ دوسروں کے لیے نفی خلاف کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مفضول کا فاضل پر مقدم ہونا ممکن ہے اور کسی سزاوار تر کو چھوڑ کر سزاوار کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ ان لوگوں کی منطق ہے جو مسلمہ عقلی قوانین کو اہمیت نہیں دیتے اور مفضول کو فاضل پر ترجیح دینے کو قبیح نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کی قباحت سب پر واضح اور روشن ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اندھا تعصب بعض اوقات حقائق کو تسلیم کرنے نہیں دیتا۔ امام آگے فرماتے ہیں، جب ایسے افراد منتخب ہو جائیں تو اس صورت میں اگر کوئی فتنہ کھڑا کرے تو پہلے اسے توبہ اور بازگشت کے لیے کہا جائے گا، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے جنگ کی جائے گی۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، اگر مومنین میں سے دو فرقے آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں صلح کروا دو، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو جو فرقہ زیادتی کرے تم بھی اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ اس کے بعد امام بہانہ سازوں کے ایک اور بہانے کا جواب دیتے ہیں، اور وہ بہانہ یہ کہ بعض مخالفین جیسے امیر شام، عمرو ابن عاص، طلحہ و زبیر اور ان جیسے دیگر افراد یہ کہتے تھے کہ امامت اور خلافت صرف اسی صورت میں فرد کے لیے مسلم ہو سکتی ہے کہ جب عمومی لوگ بھی اسے تسلیم کریں، لہٰذا صرف مدینہ اور اس کے اطراف میں بسنے والوں کا علی کی بیعت کرنا کافی نہ ہوگا۔ امام اس کے جواب میں فرماتے ہیں، میری جان کی قسم، اگر خلافت کا انعقاد تمام افراد امت کے ایک جگہ اکٹھا ہو جانے سے ہو تو اس کی کوئی سبیل ہی نہیں، بلکہ اس کی صورت تو انہوں نے یہ کر رکھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ اپنے فیصلے کا ان لوگوں کو بھی پابند بنائیں گے جو بیعت کے وقت موجود نہ ہوں گے۔ آگے مزید فرماتے ہیں، پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ بیعت سے انحراف کرے، اور نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کرے۔ پھر خطبے کے اس آخری حصے میں امام تمام مخالفین کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: دیکھو، میں دو قسم کے افراد سے جنگ کروں گا، پہلا وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو کہ اس کا حق نہیں، اور دوسرا وہ کہ جس پر کسی کا حق لوٹانا واجب ہو وہ انکار کرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا جملہ امیر شام کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے خلیفہ ثالث کی خونخواہی کے بہانے بیعت سے سرپیچی کی، حالانکہ خونخواہی ان کے بیٹوں اور خونی رشتہ داروں کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، یا امام المسلمین حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے جن کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی تھی۔ دوسرا جملہ طلحہ و زبیر اور ان جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے پہلے امام کی بیعت کی اور بعد میں اسے توڑ ڈالا۔ بعض کا یہ کہنا کہ اس عبارت سے مراد امیر شام کی طرف سے کیا جانے والا ادعائے خلافت ہے جس کا وہ بالکل حقدار نہ تھا، تو یہ تواریخ کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا، کیونکہ امیر شام امیر المومنین علیہ السلام کے دور حیات میں معمولاً خلافت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ خلیفہ ثالث کی خونخواہی پر زور دیتا تھا۔ سوال، یہاں پہ ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام نے مذکورہ بالا گفتگو میں خلافت و امامت کے اس بات کے لیے نص سے پیغمبر اکرم سے استدلال نہیں فرمایا، اور نہ ہی حدیث غدیر اور اس طرح کی دیگر نصوص سے استناد فرمایا، بلکہ آپ نے عوامی رائے کی قبولیت کا سہارا لیا، تو ایسا کرنا در حقیقت گزشتہ خلفاء کے خلاف کی خلافت کی تصدیق ہے۔ اسی لیے ابن ابی الحدید یہاں صراحت کے ساتھ کہتے ہیں، کلام امام کا یہ حصہ ہمارے مذہب کی حقانیت پر دلیل ہے اور یہ مذہب امامیہ کے موافق نہیں ہے، تو اس شبہے کا حل کیا ہوگا؟ جواب، اس سوال کے جواب میں چند نکات قابل توجہ ہے۔ پہلا یہ کہ امام نے اپنی حقانیت کے اس بات کے لیے مخالفین کے
مسلمات سے استناد کیا، کیونکہ وہ لوگ امامت و خلافت کے لیے اہل حل و عقد یعنی علماء امت کی قبولیت کو کافی سمجھتے تھے۔ اس بنا پر امام نے ان کی اپنی منطق جدال احسن کے ذریعے انہیں جواب دیا، کیونکہ آپ نص سے استناد کرتے تو وہ انکار کر بیٹھتے۔ دوسرے یہ کہ گزشتہ خلفاء کی خلافت لوگوں کی قبولیت کے ذریعے نہ تھی، چنانچہ جب اہل سقیفہ نے خلیفہ اول کو خلافت کے لیے منتخب کیا تو صرف چند محدود لوگ تھے، جبکہ خلیفہ ثانی کی خلافت صرف خلیفہ اول کی نص پر مبنی تھی، اور خلیفہ ثالث کی خلافت خلیفہ ثانی کی 2 رکنی شورا کے صرف 3 ارکان کی رائے کے ذریعے تشکیل پائی تھی۔ ان سب کے علاوہ خلافت میں امام کا موقف جاننے کے لیے صرف 1 یا 2 خطبوں پر استناد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں آپ کے تمام کلمات کو باہم منطبق کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ امام نے مسئلہ خلافت سے متعلق نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر رسول اکرم کی احادیث سے استناد فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ، یہاں پر خطبے کا پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ پیج نمبر ہے 425، خطبہ نمبر ہے 173، اور خطبہ نمبر 173 کا پہلا حصہ ختم ہو چکا۔ دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں، جو کہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اور ختم ہو رہا ہے فإن لنا مع کل امر تنکرونہ غیرہ۔ ترجمہ ہے: اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ بندے جن چیزوں کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں ان میں تقوی سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک تمام چیزوں سے نتائج کے اعتبار سے بہتر و برتر ہے۔ تمہارے اور دوسرے اہل قبیلہ کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس جنگ کے جھنڈے کو وہی اٹھائے گا جو صاحب بصیرت، مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہو۔ تمہیں جو حکم دیا جائے گا اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکا جائے گا اس سے باز رہو، اور کسی بات میں جلدی نہ کرو جب تک اسے خوب سوچ سمجھ نہ لو۔ ہمیں ان امور میں کہ جن پر تم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے۔ شرح و تفسیر: جنگ اور فتنہ گروں سے متعلق ہدایات، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام خطبے کے اس حصے میں اپنے اصحاب کو ظالموں اور باغیوں سے جنگ کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ پہلے آپ انہیں تقوی الہی کی وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے اللہ کے بندو، میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ بندے جن چیزوں کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں ان میں تقوی سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک تمام چیزوں سے نتائج کے اعتبار سے بہتر و برتر ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی معنی پر زور دیا ہے کہ خسارہ نہ اٹھانے والے لوگ صرف وہی ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، جس کا نتیجہ تقوی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: نماز یعنی عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ پھر مزید فرمایا: بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا: اچھا انجام متقین کا ہوتا ہے۔ پھر امام اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں: تمہارے اور دوسرے اہل قبیلہ کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس جنگ کے جھنڈے کو وہی اٹھائے گا جو صاحب بصیرت، مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں: تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے باز رہو، اور کسی بات میں جلدی نہ کرو جب تک اسے خوب سوچ سمجھ نہ لو۔ ہمیں ان امور میں جن پر تم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے۔
ولا يحملوا هذا العلم کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم پہلی بار اسلام میں مسلمان اور اہل قبلہ ہونے کے دعوے داروں سے ان کی غداری اور سرکشی کے سبب جنگ لڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور یہ کام ظاہر بینوں اور تنگ نظر کے لیے بہت گراں ہے، لہٰذا اس پرچم کو صرف وہی لوگ اٹھا سکیں گے جو آگاہ اور ثابت قدم ہوں گے، نیز وہ لوگ جو حق و باطل میں بخوبی تمیز کر سکتے ہیں۔ فَمُوذُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ کا جملہ اس نقطے کی جانب اشارہ ہے کہ یہ راہ بڑی دقت طلب اور ذمہ داریوں سے بھرپور ہے، لہٰذا اس پر پھونک پھونک کر قدم رکھو اور مکمل فرما برداری سے کام لو، نیز نظم و ضبط کا پورا خیال رکھو۔ جبکہ جملہ فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ أَمْرٍ تُنْكِرُونَهُ غیرہ اشارہ ہے اس مطلب کی طرف کہ جنگ کے اجرائی امور اور مرکز لشکر کی جزیات کے بارے میں امام اور سپہ سالار ایسے دستور دیتے ہیں جو عوام کی اکثریت کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثلاً وہ حکم دیتے ہیں کہ شمال کی طرف سے بصرہ پر حملہ کرو، لیکن اکثر لوگ اسے مشکل سمجھتے ہوئے جنوب کی طرف سے حملہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے موارد میں جو عجلت سے کام نہ لو، جہاں خلاف شرع نہ ہو وہاں ہم کچھ رد و بدل کر کے تمہاری خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر عوام کی طرف سے سپہ سالاروں کے بارے میں کوئی شکایت ہو تو میں خلیفہ ثالث کی طرح ایسے افراد کو باقی رکھنے پر مصر نہیں ہوں گا، بلکہ اس مقام پر رائے عامہ کو شرع اور مصلحت کی روشنی میں قبول کروں گا، اسی کا نام لچک سے کام لینا ہے۔ باصلاحیت مدیر اور سپہ سالار کی خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رائے عامہ کا احترام کرے اور جہاں اصول محفوظ ہوں اس کے موافق اقدام کرے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اس جملے کی اور بھی تفسیریں بیان کی ہیں، لیکن وہ مناسب معلوم نہیں ہوتی، جیسے یہ کہ غیرہ سے مراد مفادات اور مصالح ہو، یعنی جن امور کا تم انکار کرتے ہو ان میں مصلحت ہوتی ہے مگر تم نہیں جانتے، حالانکہ غیر کی مفادات سے تفسیر کرنا، غین کے نیچے زیر ہے، پھر یہ اور را ہے، رے ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو غیر کی مفادات سے تفسیر کرنا اس لفظ کے مفہوم کے ساتھ سازگار نہیں۔ اس کے علاوہ بعض شارحین کے کلمات میں اور بھی امکانات نقل ہوئے ہیں جو امام کے کلمات کے ظاہر سے ہم آہنگ نہ ہونے کی بنا پر حذف کر دیے گئے ہیں۔ نکتہ: جنگ صفین میں عمار یاسر سے گفتگو، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اہل قبلہ اور مسلمانوں کا کوئی گروہ ایسا قدم اٹھائے جس سے اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں یا اسلامی حکومت کے خلاف قیام کرے تو پہلے چاہیے کہ اسے نصیحت کریں اور صلح آمیز طریقے سے اسے راہ حق کی طرف لوٹانے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر وہ اپنی خلاف ورزیوں پر ڈٹا رہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ اسے طاقت کے ذریعے خاموش کر دیا جائے، اور یہ سطحی سوچ رکھنے والوں اور تنگ نظر افراد کے لیے خوشگوار نہیں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اس یعنی جنگ کے جھنڈے کو وہی اٹھائے گا جو بصیرت والا اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہو۔ جنگ صفین کے حوادث میں یوں نقل ہوا ہے، عمار یاسر کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، ہم جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ اور عمار کے ماتحت تھے کہ اچانک ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا ہمارے پاس پہنچا اور کہا کہ عمار کہاں ہے؟ عمار نے کہا، میں عمار ہوں۔ وہ شخص بولا، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، خلوت میں کہوں یا سب کے سامنے؟ عمار نے کہا، تمہاری مرضی ہے۔ اس شخص نے کہا، واضح طور پر بتاتا ہوں کہ جب میں گھر سے نکلا امیر شام اور اس کے ساتھیوں سے جنگ لڑنے میں کوئی تردد نہیں رکھتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ گمراہ ہیں۔ یہ صورتحال گزشتہ شب تک باقی تھی، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا جس نے مجھے تردد میں مبتلا کر دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ منادی اذان دے رہا ہے
اس نے خدا کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر نماز شروع ہوئی، ہم سب نے ایک ساتھ نماز پڑھی اور ایک ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کی۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو میں شک و تردد کا شکار ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا اگر یہ باطل پر ہیں تو کیوں ان کے سب کام ہمارے جیسے ہیں؟ خدا ہی جانتا ہے کہ اس رات مجھ پر کیا گزری۔ صبح امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم عمار سے ملے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا اس سے مل لو اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے، لہٰذا میں تیرے پاس آیا ہوں۔ عمار نے کہا کیا تم اس سیاہ پرچم والے شخص کو جانتے ہو جو ہمارے مد مقابل ہے؟ وہ عمرو آس ہے۔ میں نے رسول خدا کے ہمراہ اسی پرچم کے مقابلے میں 3 دفعہ جنگ لڑی اور یہ 4تھی دفعہ ہے، اور پچھلے 3 دفعوں سے بہتر نہیں ہوا ہے بلکہ بدتر اور مزید نافرمان ہوا ہے۔ کیا تم بدر و احد اور حنین کی جنگوں میں شریک تھے یا تمہارا باپ شریک تھا جس نے تمہیں خبر دی ہو؟ کہا نہیں۔ عمار نے کہا آج حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہماری حیثیت وہی ہے جو بدر، احد اور حنین میں رسول خدا کے دور میں تھی۔ ان کے پرچمدار وہی لوگ ہیں جو مشرکوں کے پرچمدار ہیں۔ کیا تم اس لشکر اور اس میں شامل لوگوں کو دیکھتے ہو؟ خدا کی قسم کاش وہ تمام لوگ جو امیر شام کے ہمراہ ہم سے جنگ لڑنے آئے ہیں اور جن کے اہداف ہم سے جدا ہیں ایک انسان ہوتے اور پھر میں اس انسان کو قتل کر دیتا۔ کیا میں نے تمہارے لیے حقیقت واضح کر دی؟ اس شخص نے کہا ہاں، حقیقت میرے لیے واضح ہو گئی۔ عمار نے کہا اب دونوں گروہوں میں سے جسے چاہو انتخاب کرو۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے مخالف گروہوں کا ظاہری اسلامی لبادہ سادہ لوح افراد کو دھوکہ دیتا ہے۔ امام نے اپنے مذکورہ کلام کے ذریعے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 173 کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پیج نمبر ہے 430، اور ہم یہیں پر تیسرا حصہ جب شروع ہو رہا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں۔ آئیے، اور وہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے الا وان هذه الدنيا التي، اور ختم ہو رہا ہے الی الحق والہمنا وإياكم الصبر۔ ترجمہ ہے دیکھو یہ دنیا جس کی تم تمنا کرتے ہو اور جس کی جانب خواہش و رغبت سے بڑھتے ہو، اور جو کبھی تم کو غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے، تمہارا اصلی گھر نہیں ہے، نہ وہ منزل ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور نہ وہ جگہ ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ دیکھو یہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں اور نہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اگر اس نے تمہیں اپنی آرائشوں سے فریب دے دیا تو اپنی برائیوں سے خوف بھی دلایا ہے، لہٰذا تم اس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر اس سے فریب نہ کھاؤ اور اس کے خوفزدہ کرنے کی بنا پر اس کے طمع دلانے میں نہ ہو۔ اس گھر کی طرف بڑھو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے اور اس دنیا سے اپنے دلوں کو موڑ دو۔ تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے روک لیے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے، اطاعت خدا پر صبر کر کے اور اس کی اپنی کتاب میں تم سے جن چیزوں کی حفاظت چاہی ان کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی تکمیل چاہو۔ دیکھو اگر تم نے دین کے اصول محفوظ رکھے تو پھر دنیا کی کسی چیز کو کھو دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دین کو ضائع اور برباد کرنے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پہنچائے گی جسے تم نے محفوظ کر لیا ہو۔ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرے اور ہمیں اور تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ شرح اور تفسیر۔ یہ دنیا تمہاری اصل منزل نہیں ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں امام خطبے کے اس حصے میں دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور سب کو متنبہ کرتے ہیں کہ اس کے ظاہری زرق و برق سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ جنگ جمل اور اس جیسی تیسری جنگوں کی آگ بھڑکانے والے دنیا اور اس کی رنگینیوں کے حصول کی خاطر ان گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ امام دوسروں کو خبردار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی راہ پر نہ چلیں اور اس چیز کے در پہ نہ ہوں جس کے یہ لوگ در پہ ہیں۔
بلکہ راہ حق پر چلیں، اگرچہ اس کا انجام شہادت کی صورت میں ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، دیکھو یہ دنیا جس کی تم تمنا کرتے ہو اور جس کی جانب خواہش و رغبت سے بڑھتے ہو، اور جو کبھی تم کو غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے، تمہارا اصلی گھر نہیں ہے، اور نہ وہ منزل ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور نہ وہ جگہ ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ یہ تعبیر اسی مطلب کی جانب اشارہ ہے جو بارہا نہج البلاغہ میں بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید نے بھی بعض آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں، بلکہ یہ ایک عارضی پڑاؤ ہے جس میں ہم آخرت کی طرف سفر کے دوران توقف کر رہے ہیں تاکہ کوئی توشہ و سامان ذخیرہ کریں اور اس پرخطر راستے سے بے خوف گزر کر دار آخرت میں پہنچ جائیں، جسے قرآن نے لاہی الحیوان حیات جاودانی سے تعبیر کیا ہے۔ پھر آپ مزید تاکید کے لیے فرماتے ہیں، دیکھو یہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں اور نہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ پھر امام اس گفتگو کے ضمن میں ان لوگوں کے جواب میں جو دنیا کو ہمیشہ فریب اور غفلت میں رکھنے والی کے طور پر متعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں، اگر اس نے تمہیں اپنی آرائشوں سے فریب دیا ہے تو اپنی برائیوں سے خوف بھی دلایا ہے، لہٰذا تم اس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر اس سے فریب نہ کھاؤ اور اس کے خوفزدہ کرنے کی بنا پر اس کے طمع دلانے میں نہ آؤ۔ یہ بات درست ہے کہ دنیا کی بہت سی رنگینیاں دھوکے اور غفلت میں ڈالنے والی ہیں، تاہم ان میں ایک ایسا پہلو بھی پایا جاتا ہے جو ہر غافل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی مسند اقتدار پر بیٹھتا ہے تو عین اسی وقت کوئی مسند سے سقوط کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص بہت سی دولت کا وارث بنتا ہے تو عین اسی وقت اس دولت کے اصل مالک کا جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کے ماں باپ خوشحال ہوتے ہیں تو اسی وقت کہیں اور بعض لوگ اپنے عزیز کی جدائی میں ماتم کناں ہوتے ہیں۔ ہم کیوں صرف پہلے والے پہلو کو دیکھتے ہیں اور دوسرے پہلو سے غافل ہوتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف امام مذکورہ پرمغز عبارت میں سب کی توجہ مبذول کرا فرما رہے ہیں، جبکہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار اور دیگر عبارات میں بھی اسی مطلب پر تاکید کی گئی ہے۔ آپ اس گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کا نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس گھر کی طرف بڑھو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے اور اس دنیا سے اپنے دلوں کو موڑ لو۔ پھر امام سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کا نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس گھر کی طرف بڑھو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے اور اس دنیا سے اپنے دلوں کو موڑ لو۔ پھر امام سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کو روک لیے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے۔ اطاعت خدا پر صبر کر کے اور جن چیزوں کی اس نے اپنی کتاب میں تم سے حفاظت چاہی ان کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی تکمیل چاہو۔ کچھ ضعیف اور ناتواں لوگ دنیا کی معمولی سی چیز کے ہاتھ سے جانے پر رنج و پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس طرح آہ و بکا کرنے لگتے ہیں گویا ان کا کوئی بہت ہی عزیز فرد دنیا سے چلا گیا ہو۔ ایسے لوگوں کو امام کم قیمت کنیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو معمولی سی پریشانی پر رونے چلانے لگتی ہیں، اور کبھی تو شدت بے تابی سے ان کے رونے کی آواز ناک سے نکلنے لگتی ہے۔ اس بات پر توجہ رہے کہ خنین اس رونے کو کہتے ہیں جس کی آواز شدت بے تابی کے سبب ناک سے نکلتی ہے۔ جی ہاں، ایسا کرنا ضعیف غلام باندیوں کا کام ہے جو دنیا کی رنگینیوں کے غلام اور اسیر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ لوگ صحیح طور پر غور و فکر کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے وہ اگرچہ اہم ہو پھر بھی زیادہ گراں قدر نہیں ہے،
کیونکہ اگر وہ آج اسے گنوا نہ بھی دیں تو کل موت کے وقت سب چیزوں کو ضرور خدا حافظ کہیں گے اور خالی ہاتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی نعمتیں ہاتھ سے جانے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ حاصل ہو جاتی ہیں، لہٰذا بےتابی اور آہو بکا کرنا بیکار ہے۔ آخری جملے سے استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بقا اور تسلسل کے اسباب میں سے ایک اس کے احکام کی اطاعت، قرآن کا احترام اور اس کی ہدایات پر عمل ہے۔ اس خطبے کے آخر میں امام ایک اور نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جہاں دنیا کی رنگینیوں اور لذات کی حفاظت دین کی پاسداری کے ساتھ اس طرح ٹکرا جائے کہ ان میں سے ایک کا حفظ دوسرے کی ضیاع کا سبب بنے تو ایسے مقام پر ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں، دیکھو اگر تم نے دین کے اصول محفوظ رکھے تو پھر دنیا کی کسی چیز کو کھو دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دین کو ضائع اور برباد کرنے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پہنچائے گی جسے تو نے محفوظ کر لیا ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقی تونگری دین و ایمان کے سرمایہ کی حفاظت میں ہے جو انسان کی دائمی زندگی میں پیش آنے والی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے، نہ کہ صرف مادی اور فانی نعمتوں کی حفاظت میں، کیونکہ یہ ایسے خیالی سرمایہ ہوتے ہیں جو کبھی تو پانی کے بلبلے کی طرح نابود ہو جاتا ہے۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کردہ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ کا ایک صحابی ہر سال حج کے لیے جایا کرتا تھا اور آپ سے ملاقات کیا کرتا تھا، لیکن کئی سال گزر گئے اور وہ حج پر نہ آیا۔ اسی دوران آپ کے ایک نامور صحابی آپ کی خدمت میں شرفیاب ہوئے۔ حضرت نے ان سے اس دوست کے متعلق دریافت فرمایا۔ صحابی نے امام کو جواب دینے میں پس و پیش کی، یعنی وہ اس کی نامناسب مالی حالت سے متعلق بتانا نہیں چاہتا تھا۔ امام نے فرمایا، ذرا بتاؤ کہ دیکھوں اس کا دین و ایمان کیسا ہے۔ اس صحابی نے کہا، ہوا واللہ کما تحب، وہ ویسے ہی ہے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا، وللہ غنیون، کی قسم وہ غنی اور بے نیاز ہے۔ اب امام اس دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوتے ہوئے اپنا کلام مکمل کرتے ہیں، خداوند عالم ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرے اور ہمیں اور تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جب بھی مادی وسائل مثبت اور معنوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال میں لائے جائیں تو نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں بلکہ انسان کی ترقی اور تکامل کے بہترین ذرائع میں سے بدبختی اس وقت شروع ہو جاتی ہے کہ جب یہی وسائل انسان کے اصل ہدف میں تبدیل ہو جائیں اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنی ہر چیز قربان کر بیٹھے۔ چونکہ آپ اور آپ کے بعد کے ائمہ کے ادوار میں فتوحات کے نتیجے میں بہت سے اموال اسلامی مملکت خصوصاً دارالحکومت کو حاصل ہوتے تھے اور بہت سے لوگوں کی توجہ ان اموال کی طرف ہوتی تھی، لہٰذا یہ بزرگ پیشوا اکثر و بیشتر دنیا کی مذمت سے متعلق گفتگو فرماتے تھے اور لوگوں کو خبردار کرتے تھے۔ مذکورہ خطبہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 173 ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر ہم اپنی آج کی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پیج نمبر 435 پر خطبہ نمبر 173 ہم نے پڑھ لیا اور اپنی آئندہ کی ریڈنگ میں انشاءاللہ ہم پیج نمبر 437 پر، کیونکہ پیج نمبر 436 بلینک ہے، اس پہ کچھ نہیں پرنٹ ہوا، پیج نمبر 437 پر خطبہ نمبر 174 ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ریڈنگ میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔